حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہم آئے۔ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب 20 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت حشام بن عاص رضی اللہ عنہم نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے صرف مقام سے اوپر کی جانب بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تنازب میں جمع ہونا طے کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے باقی ساتھی چلے جائیں گے اور اس کا انتظار نہ کریں۔ چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح پہنچ گئے اور حضرت حشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا، اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم قباء میں بنو عمر بن عوف رضی اللہ عنہم کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاش ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک بھائی تھے۔ ابو جہل اور حارث حضرت عیاش کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی، نہ وہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سایہ میں جائے گی۔ ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ اللہ کی قسم جب جوئیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تو وہ ضرور کنگھی کرے گی، اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ خود سایہ میں چلی جائے گی۔ اس پر حضرت عیاش نے کہا، میں اپنی ماں کی نظر ابھی پوری کر آتا ہوں اور میرا وہاں کچھ مال ہے وہ بھی لے آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، تم ان کے ساتھ مت جاؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر پکے رہے۔ جب انہوں نے اس کے ساتھ جانے کی ٹھان لی تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ نسل کی ہے اور مان کر چلنے والی ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات پر شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا۔ چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے، کیا تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ حضرت عیاش نے کہا، ہاں ضرور، اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھا لی۔ ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرات عیاش پر چھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیے اور انہیں کہیں لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والوں کو بھی یہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا ترجمہ ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ جانتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا بڑا مہربان۔ اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو، پہلے اس سے کہ تم پر عذاب آئے، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے، پہلے اس سے کہ تم میں پر پہنچے عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیتیں لکھ کر حضرت حشام بن عاص کے پاس بھیج دی۔ حضرت حشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میرے پاس پہنچی تو میں ان کو زیتوا مقام پر پڑھنے لگا اور ان کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھا دے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم جو اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔